بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج پولیٹیکل سٹوریز بھی ہیں لیکن کچھ اچھی خبریں پہلے لے لیتے ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے قضیہ ہوا پڑا تھا کہ مردم شماری تو ہو گئی تھی، اس کے نتائج پینڈنگ تھے۔ تو آج کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں گزشتہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی گئی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے اختلافی نوٹ آیا، لیکن اوورآل جو ہے سچویشن بہت اچھی رہی، ماحول بہت اچھا تھا۔ ایک تو یہ ایک اچھی خبر ہے چودھری صاحب، دوسری خبر یہ ہے کہ اب مزید 10 سال انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 2023 میں مارچ اور اپریل 2023 میں کیا ہوگی جی نئی مردم شماری ہوگی اور اس میں جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو ایڈریس کیا جائے گا۔ خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کو اعتراض تھا ان نتائج پہ اور سندھ سے زیادہ تر اعتراض آ رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تھا، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کو بھی ہم کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ ضد کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ جو ان کے تحفظات تھے ان کو سنا گیا اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارچ اپریل میں نئی مردم شماری ہوگی 2023 میں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے چوہدری صاحب، کیونکہ اسی بنیاد پہ آگے پھر وسائل کی تقسیم اور سب کچھ ہونا ہوتا ہے۔ نہیں بہت اچھا، اگر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، ایک اتفاق رائے سے نہیں ہوا تو کثرت رائے سے تو ہو ہی گیا ہے نا۔ وہ بھی پیپلز پارٹی کا بھی سو فار سو گڈ۔ پیپلز پارٹی کا بھی پتہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ایک اپوزیشن ہوتی ہے اسی طرح کی اپوزیشن تھی، وہ بہت زیادہ ایگریسو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ منظوری کونسل آف کامن انٹرسٹ نے دے دی، اس میں سندھ گورنمنٹ بھی شامل ہے ایک اختلافی نوٹ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کی منظوری سے کوئی اختلاف کیا ہے، بلکہ منظوری دے دی ہے لیکن ساتھ ایک اختلافی نوٹ دے دیا ہے۔ جی سر، دیکھتے ہیں اس پر نئی جو مردم شماری ہوگی اس کے نتائج کیا ہیں، اور وہ ان کو قابل قبول بنانے کے لیے آپ کو جس محلے گلی میں گاؤں یا جہاں بھی گوٹھ میں کرنی ہے بھائی، وہاں کے سیاسی لوگ جو ہے سماجی جو ہے ان کو ساتھ رکھے۔ کیا تماشا ہے، اگر وہاں 1000 بندہ ہے تو 1000 لکھو، اگر 200 ہے تو 200 لکھو، اس میں کرنے میں کیا حرج کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ ایک اور جی خبر ہے چوہدری صاحب، وہ ہے معاشی میدان میں ویسے تو دن رات یہی کہا جاتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی جی ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی، ان کو ہم کریڈٹ ضرور دینا چاہیں گے کہ وہ بہت زیادہ اعتماد بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے زر مبادلہ وہ بہت زیادہ بھیج رہے ہیں۔ ترسیلات زر، وہ اس میں ایک باہر مزدور کرنے والا بھی شامل، مزدوری کرنے والا مزدور بھی پاکستانی شامل ہے، جاب کرنے والا بھی شامل ہے، اور اگر کسی کا کاروبار ہے تو وہ بھی شامل ہے، اور ترسیلات زر بیرون ملک سے آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اس پہ بہت خوش بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کی وطن سے محبت اور وابستگی بے مثال ہے، وبا کے باوجود آپ نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے مسلسل 10 ماہ تک $2 ارب سے زائد کی ترسیلات ہر مہینے بھیجیں۔ مارچ میں یہ ترسیلات چوہدری صاحب $2.7 ارب تک بڑھیں، جو سال رفتہ سے 43% زیادہ ہیں۔ اس سال اب تک ان میں 26% اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی، رضا باکر صاحب نے بھی جی اس بارے میں کہا ہے کہ 43% ترسیلات زر ہوئیں اور اضافہ ہوا، اور حجم جو ہے وہ $21 ارب 50 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے، اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو کریڈٹ جاتا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو، کہ انہوں نے یہ ایک اعتماد کیا، اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی اسی اعتبار سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب چلتے ہیں جی پولیٹیکل سٹوریز کی طرف۔ آج ایک اور اہم ترین معاملہ تھا، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پی ڈی ایم کو فارغ کر دیا، اور پی ڈی ایم میں اپنے جتنے بھی عہدیدار تھے
وہ انہوں نے واپس بلا لیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے عوامی نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ بلاول بھٹو نے آج یہ لفظ تو استعمال نہیں کیا کہ ہم پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی۔ انہوں نے کیا فرمایا، سن لیں۔ Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the National and Provincial Assemblies of Pakistan should be an atom bomb, آخری ہتھیار ہونا چاہیے۔ کل ہمارا موقف یہ تھا، آج ہمارا موقف یہ ہے، اور آنے والے کل بھی یہ ہمارا موقف رہے گا۔ یہ موقف رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ڈکٹیٹ مت کریں، اور مسلم لیگ نواز سے انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگیں، جو ہمیں شو کاز نوٹس بھیجا، نہ صرف ہم سے معافی مانگیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی سے بھی معافی مانگیں۔ سنائیے جی۔ جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو، بٹ no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. انہوں نے کہا جناب جس نے استعفیٰ دینا ہے دیں، مسلم لیگ نواز کو سنا رہے تھے، اور بلکہ انہوں نے زور دے کے کہا استعفیٰ دینا چاہیے جس نے دینا ہے، اور باہر نکلے اور ہمیں ڈکٹیٹ مت کرے۔ پھر آگے جا کے انہوں نے معافی بھی طلب کی۔ The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Central Executive Committee has directed its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. جج صاحب خاص طور پہ آج آپ نے نوٹ کیا بلاول بھٹو نے جو آپریٹو پارٹ تھا اہم فیصلوں کا وہ انگریزی زبان میں تھا، تو کیا وہ غیر ملکی سفارتکاروں کو اور غیر ملکی سفارت خانوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ بتا رہے تھے؟ کیونکہ پاکستانیوں سے اگر وہ مخاطب ہوتے، زیادہ فوکس ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اردو زبان میں بہت اچھی اردو بولتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کو کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی سائن ہے؟ نہیں، بہرحال ایک تو میسج چلا گیا نا کہ پی ڈی ایم کا جو ہوا کھڑا کیا گیا تھا ستمبر 2020 میں، آج اس کا وجود تقریباً ختم ہو گیا۔ آج پریکٹیکلی ان آل فیئرنیس اس وقت پی ڈی ایم مینز پیپلز یعنی نواب کیا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون، بالکل۔ اب یہ لوگ ہیں، تو وہ جو ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ وہ ختم ہو گئی بات ایک۔ اور بڑے سیریس نوٹ پر انہوں نے پیپلز پارٹی نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کر کے آمرانہ طریقے سے کسی پارٹی کو کس طرح نکال سکتے ہیں۔ شوکا تو دیتا سرکاری ملازم کو کہ اگر 3 دن آپ نہیں جواب دیتے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، یا آپ 6 دن سے بلا اطلاع غائب ہیں، یا آپ نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ مس بہیو وغیرہ وغیرہ۔ پولیٹیکل پارٹیوں میں اس طرح کی رویے اپنائے نہیں جاتے۔ اور معاف کرنا، پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اوور بورڈ گئے، مطلب ہے کل پرسوں ترسوں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم یا اس قسم کا کوئی اور لوز ارینجمنٹ ٹو آؤسٹ عمران خان گورنمنٹ اس میں شامل ہونے کو بظاہر تیار نظر نہیں آتی، ورنہ اس ملک میں بے اصولی کا تو عام دور ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ایز آف ناؤ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اس وقت تک جو ڈیل میں ملا ہوا ہے ملک میں وہ ہم ہو سکتا ہے، فی الحال اس کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ ہم مسلم لیگ نون اور مریم نواز اور نواز شریف کے ہاتھوں میں کیوں کھیلیں؟ بالکل Why صحیح۔ should we play in the hands of Nawaz Sharif and his daughter, who are attacking the institutions of the state, who are after the state's principal institutions? شارٹ سنیے ان جج کو صاحب۔ اس طرح کی مزید بھٹو نے کچھ اور بھی کہا ہے، پھر اس کے بعد مزید آپ سے پوچھتے ہیں، سنائیے جی۔
सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ بیہودہ طرز عمل جو شوکاز نوٹس دیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگے اور عوامی نیشنل پارٹی سے معافی مانگے. اور یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو، شریف فیملی کو، مریم صفدر صاحبہ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، شاہد خاقان عباسی، سب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو آپ معافی مانگیں اور یہ بیہودہ جو طریقہ اختیار کیا گیا اس پہ. اور مزید یہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈیل شیل کے الزامات بند کریں. وہ میں آگے جا کے سنواؤں گا. چودھری صاحب تو پی ڈی ایم تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیموکریٹک موومنٹ سے یہ بن گئی ہے ڈکٹیٹر موومنٹ. بلاول بھٹو نے یہی کہا ہے نا کہ یہ ڈکٹیٹر موومنٹ نہیں چلے گی، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہم عزت کے لیے آئے ہیں، عزت کے ساتھ کام کریں گے. اور اگلی بات آج پھر لیکن آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد جو ایڈوانس کرنے تو وہ کر لیے ہیں، تو اب ان کو پی ڈی ایم کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل. پاکستان دیکھیں نا، مریم صفدر آپ صاحبہ، جواب سیدھا دے دیں. میں سیدھا جواب دیتا ہوں نا. مریم صفدر صاحبہ کا اپنا ایجنڈا تھا، وہ ڈیل ان کے پاس تھی. زرداری صاحب کے پاس اپنے پوائنٹس تھے، ٹاکنگ پوائنٹس جیسے کہتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور انتہائی اچھا ایک دوسرے کا کندھا استعمال کرنے کے چکر میں تھے. زرداری صاحب نے بہت اچھا استعمال کیا پی ڈی ایم کا اور بہت کچھ حاصل کیا اور مسلم لیگ نواز سے ہی لیا، کیونکہ یوسف زائی گیلانی صاحب جو سینیٹر بنے ہیں تو مسلم لیگ نواز کے ووٹوں سے بنے ہیں. اس کے بعد ورنہ بن نہیں سکتے تھے. ورنہ بن نہیں سکتے تھے. 83 ممبرز ہیں جی ان کے. تو زرداری صاحب نے تو بہت فٹ ٹانکے لگائے اور جو سہولتیں لینی تھی وہ لے لیں. اور اگلے 2.5 سال بھی پاکستان پیپلز پارٹی، 2.5 سال تو نہیں رہ گئے، اس سے بھی کم رہ گئے، 2 سال کہہ لیں آپ، اگلے 2 سال بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر رہ کے اور اس پارلیمان کو نقصان نہیں ہونے دے گی. آگے جا کے بلاول نے کہا کہ ہم پارلیمان کو بچائیں گے، اسی طریقے سے بچائیں گے جیسے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے بچایا تھا اس کو پی ٹی آئی سے. یہ بھی انہوں نے آج کیٹاگوریکلی کہہ دیا. تو وہ جو رائٹ لیفٹ پہ آوازیں آ رہی تھیں کہ جناب کبھی جے کے ٹی گروپ آ گیا، کبھی یہ فارورڈ بلاک، کبھی یہ، تو اس کے اپوزٹ آج جو سائن آیا ہے وہ تو بالکل دوسرا آیا ہے. ذرا سنائیے گا جی. جی ذرا سنائیں جی. ہم اے این پی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم میں نے بنایا ہے، پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے. اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ پی ڈی ایم نہیں ہوگا، پاکستان استعفی و اتحاد ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آئیں ذرا ڈیل کے معاملے میں. چودھری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، سنائیے جی. کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی، جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا، جب پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. نو کانفیڈنس کا ہتھیار پنجاب اور وفاق میں یہ جمہوری ٹولز استعمال نہیں کیے گئے. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے، جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا، تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے. تو جناب چودھری صاحب آپ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے تو انہوں نے پوری چارج شیٹ بیان کر دی ہے کہ یہ اتنی ڈیلیں آپ نے کیں، اس وقت تو کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا. تو بات تو ان کی صحیح ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے معاملات سیدھے کر رہی ہے اور وہ بڑے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں دوسرا بڑا صوبہ ہے،
اور سینٹ میں انہوں نے گین کیا ہے، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ سارے شو کاز نوٹس اس پہ کیوں نہیں؟ تو کیا ڈیل کا اور معاملات طے کرنے کا اختیار یا حق صرف شریف فیملی کو ہے؟ نہیں، وہی انہوں نے یہی کیا کہ بھئی ہم تو ویسے ہی اتنی دور نہیں جاتے. دیکھیں، میں دوبارہ بھی کہوں گا، آپ مجھے دکھائیں کہ کس دن آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کس دن فوج کی کیا، وہ تو پہلے دن سے رو رہے تھے، ان کو منتیں کر رہے تھے، مریم کی بھی اور نواز شریف کی، کہ آپ فوج کی قیادت پر، ملک کے اداروں پر اور ریاست پر حملے نہ کریں. انہوں نے ان کے اس بیانیے کو سٹارٹنگ فرام گجرانوالا، جس میں نواز شریف نے اس ملک کے اداروں کو کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی تھی اپنے ذاتی اور سیاسی اور یعنی مفادات کے لیے. اس دن سے وہ یہ کہہ رہے بلاول کو آپ چلائیں اس کی ٹیپ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میاں صاحب کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. نہیں، ان سے اگر ان کے زیادہ پاس کوئی تھی چیز ہے اس سے زیادہ تو بات ہمیں کی جا کے انہوں نے. اعتماد میں لیں، تو اعتماد میں لیا کسی کو؟ نہیں لے سکے. اعتماد میں اس لیے نہیں لیا کہ ان کا پروگرام تھا مارشل لا لگوانا. مارشل لا لگوانا یہ ذہن میں رکھیے، یہی تھا اور کچھ نہیں تھا. فساد کے ذریعے کسی بھی طریقے سے، کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سے لپیٹ دیا جائے اور میانمار والی سچویشن یہاں پہ ہو، پھر پاکستان پہ پابندیاں لگیں، پھر کلین سلیٹ کے ساتھ دوبارہ آیا جائے. بلاول بھٹو نے آج جو آپ بات کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا کہ مسلم لیگ نواز فیصلہ کرے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا ہے یا پیپلز پارٹی سے. سنائیے جی. To do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. جناب چوہدری صاحب، آپ نے نوٹ فرما لیا. ہاں جی، تو آپ وہ خوش 5 ہیں؟ ارب روپے کا کی کیتا ہے. آپ خوش ہیں چوہدری صاحب؟ وہ چھوڑیں کیا ہوتی، وہ 5 ارب تھا، 6 ارب ہم تو تھا. پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ یہ بانمتی کا کنبہ تھا، باندھ کی بولیاں، اور ان کا ایک مقصد نہیں ہے. پاکستان کے لوگ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جس کو غلط فہمی تھی وہ اس کو نکال لے. تو چوہدری صاحب جی، یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے تو واضح طور پہ کہہ دیا. آج بلاول نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہم اس پارلیمان کو، اس پارلیمانی نظام کو، جمہوریت کو اسی طریقے سے پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم نے نواز شریف حکومت کے دور میں کیا تھا، پی ٹی آئی جب دھرنا لے کے آئی تھی. آج انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا. اب ذرا مسلم لیگ نواز کی بھی سن لیں، کیونکہ کل وہ کافی اگریسو تھے، لیکن مریم صفدر صاحبہ نے آج کیا کہا ذرا سنیے. پی ڈی ایم اب ختم ہو گئی ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے. پی ڈی ایم بالکل ماشاءاللہ قائم ہے. پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں. پی ڈی ایم کا وہ بہت بڑا کاز ہے. پاکستان کے عوام کے حق کی حکمرانی، پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی، عوام کو ریلیف دلانے کا کاز ہے. ہم سب اس پہ یونائٹڈ ہیں، پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں. دوسرا جناب، جو آج انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا، تو آج مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو شو کاز نوٹس دینے کا معاملہ تھا، بھئی یہ ہمارا اکیلے کا نہیں تھا، یہ تو تمام جماعتوں نے مل کے کیا تھا. سنائیے جی. نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں تھا. اس کے اوپر کیا کرنا ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے. میرا ان سے مسلسل رابطہ بھی ہے. بھی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں جناب، صحت یاب ہوں، کیونکہ ابھی تک آفیشلی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کسی سے براہ راست ملاقات نہیں کر رہے، بلکہ ٹیلی فون پہ ہی اگر کوئی ملاقاتی جاتا بھی ہے تو خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے گیا یا ادروائز، تو یہی ان کو کہا گیا کہ آپ فون پہ رابطہ کر لیں. تو ہم ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں. تو لیکن چوہدری صاحب، صرف مریم صفدر صاحبہ کا رابطہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو اور بھی بہت سے رابطے ہیں. لیکن وہ پچھلے 25 دن سے کیا کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جی؟ جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
آفیشلی چونکہ نہ ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا نہ پارٹی کی طرف سے، اس لیے ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتے، لیکن وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے بنفس نفیس، فون پہ اویلیبل ہیں، فون پہ صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں، ہیلو ہائی بھی کرتے ہیں، لیکن براہ راست ملاقاتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بیان کیوں نہیں دے رہے؟ اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 3 4 بیان دیتے تھے پہلے۔ بہت دیکھیں وہ بیانات ظاہر ہے جی کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہے کہ جب نہیں آج کل کیوں نہیں دے رہے، میں پوچھ رہا ہوں۔ مریم صاحبہ بھی یہ تھوڑی سی ان میں آکسیجن بھری گئی ہے یہ 75 ڈسکا کے حلقے کی وجہ سے جی، نہیں ورنہ وہ بھی 15-20 دن سے تو وہ بھی چپ تھی۔ نہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے کافی خوش ہیں کہ جہانگیر ترین نہیں صاحب وہ میں ان کا ابھی ان کا بلون میں ہاں جی الحمدللہ جی جی ان وائل آپ خبر دیتا ہوں اس پر۔ ہاں وہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان کو میسج کیا گیا ہے کہ بس بھائی اس سے زیادہ نہیں بتا دیں۔ نہیں یہ جو ایک تو بات ہے کہ جو جہانگیر ترین اور ان کے لوگوں نے ڈیمیج کرنا تھا عمران خان حکومت کو اور پنجاب حکومت کو، وہ تو وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر میں اس کو ایکنالج نہ کروں تو میں سیاسی تجزیہ نگار نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک پہلی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ 8-10 MNA اور 20-22 MPA اگر حکومت کی مرضی اور منشا کے خلاف کسی شخص کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی شو کرنے کے لیے ان کے گھروں پر بھی جائیں، ان کے لنچ پر بھی ہوں، بریک فاسٹ پر بھی ہوں، ڈنر میں جائیں اور بس میں جا کے ان کو ساتھ کھڑے ہوں کہ جی وہ شوگر کے، تو وہ اس حد تک تو ڈیمیج ہو گیا ہے۔ لیکن جو خیالات تھے اور کچھ ان کے جو ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کے اور وغیرہ کے کہ جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اس پر آپ بریکنگ نیوز لے لیں کہ جہانگیر ترین اور خاص طور پر ان پر ساتھ کھڑے ہونے والے MNA MPs وہ ہمدردی یکجہتی اپنی جگہ، لیکن وہ عمران خان کی قیادت اور حکومت کے ساتھ سالڈلی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا حکومت گرانے کا، اور ان کو پیغامات بھی دے دیے گئے ہیں اور ہفتے 10 دن میں اور واضح ہو جائے گا۔ پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا یعنی پارٹی چھوڑنے کا یا حکومت گرانے کا کوئی ایجنڈا نہیں جو دوسرے لوگوں کا ہے۔ اور بعد اندر بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ مقدمے چلتے ہیں اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی دوستوں کو، ذاتی تعلقات والوں کو ان سے بائیکاٹ کرنے کا یا انہوں نے رس کے بیٹھن دا یا انہیں مطلب ہے دیوار سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیپ یور ڈورز آف کمیونیکیشن اوپن، اور اسی پر عمل ہو رہا ہے، اور دونوں طرف سے میرا خیال ہے اس سے بڑی چیز اب نہیں بڑھے گی، یعنی بڑھے گی نہیں۔ بظاہر جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور وہ بھی اپنے مقدمات کو فیس کریں گے، اور حکومت اور اس کو گرانے کی جو خواہش ہے نواز جیسا جو آپ نے بات کی ہے نا مریم کی، اور کہ دیکھیں فوری طور پہ جی؟ آپ نے جو بات کی ہے فوری طور پہ گورنمنٹ گرانے والی بات، وہ تو بالکل صحیح ہے آپ کی۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک نیٹ پریکٹس کی گئی ہے، اور نیٹ پریکٹس کے دوران یہ ایک بہت اچھا تجربہ، یہ مستقبل کی صف بندی ہے، اور یہ جہانگیر ترین صاحب، ساؤتھ پنجاب، الیکٹیبلز، یہ سارے کا سارا جو ڈیپوٹیشنسٹ ہیں، جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، وہ سیکشن 10 نہیں ہے غالباً، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والے جب نوٹیفائی کرتے ہیں فلاں محکمے میں سے اس کو ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جا رہا ہے، تو یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں، تو یہ ادھر چلے جائیں گے سارے کے سارے۔ موقع پرست اب یہ سیاسی موقع پرست نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، نیا سیاسی گروپ بنائیں گے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آئے گی۔ یعنی آپ کا مطلب اگلے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ اگلے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ انہوں نے ایک کام کرنا تھا کر دیا، کر کے رکھ دیا، بوقت ضرورت یہ کام آئے گا، یہ سارے کا سارا دھڑا مریم صفدر صاحبہ نے آج جہانگیر ترین صاحب کے۔ اچھا جو مخلص ہیں جی اجازت ہے میں کوئی ڈسکلوز کر دوں ذاتی سطح کی بات؟ ہاں جی بتائیں۔ وزیر اعظم کے جو انتہائی مخلص ہیں، جن کے بارے میں مجھے کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی غصے اور جذبات کے ذریعے معاملات حل کرنے کی بجائے سیاسی اور عوامی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے چیزوں کو
دیکھنا اور اس پر فیصلے کرنے چاہیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو چلیں ایک خبر میں دے دیتا ہوں جوش صاحب. یہ غصے والی بات 3 مارچ کے بعد جب یہ ہوا تو خان صاحب اس وقت اپنے مزاج کے عین مطابق انہوں نے کہا جی جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. انہوں نے اپنے ایک کیبنٹ ممبر کو بلایا اور کیبنٹ ممبر دوڑے گئے. ظاہر ہے پرائم منسٹر نے بلایا تھا تو انہوں نے اپنے کیبنٹ ممبر سے کہا کہ بھی وہ سمری تیار کر کے لائیں. انہوں نے کہا جی کون سی سمری؟ انہوں نے کہا وہ جو اسمبلی توڑنے والی سمری ہے وہ تیار کر کے لائیں فوراً اور کام کرتے ہیں اور نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کیبنٹ ممبر جو ہیں وہ ان کے لیے تو یہ 880 وولٹ کا کرنٹ تھا ان کے لیے کہ یہ آنن فانن کیا ہو گیا ہے. ایک سیٹ ہی تو ہارے ہیں جبکہ دوسری سیٹ ہم جیت بھی گئے ہیں. اس وقت خان صاحب تھے مکمل غصے میں. تو بریک کا کہا جا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس بات کو پورا کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. JKT کے لیے جی آج مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا سنیے. جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے, جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے, اس وقت تک وہ شوگر مافیا نہیں تھے. اور آج اچانک آپ کو یاد آ گیا کہ وہ شوگر مافیا ہیں, ان پر مقدمات بنانا یاد آ گیا. اس سے عبرت سیکھیں. جہانگیر ترین صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد کرانا چاہتی ہوں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ تھی جناب ایک بات. ویسے اپنا پوائنٹ آف ویو. کل بہت برے تھے جہانگیر ترین صاحب, مریم صفدر صاحبہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں, لیکن جب باری آئی ہے تو وہ اب احسان کروا رہی ہیں, یاد کروا رہی ہیں. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا. قصہ کل سناؤں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus sparen,